بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں PNF پاکستان اور میں ہوں ملک اعجاز جسیال۔ ناظرین، آج کل بجٹ کا شور ہے اور پاکستان کا قومی بجٹ برائے سال 2023-24 پیش کیا گیا ہے۔ جب بھی بجٹ پیش ہوتا ہے تو دیگر چیزوں کے علاوہ ایک چیز بہت زیادہ ڈسکس ہوتی ہے کہ ہمارا بجٹ جو ہے یہ خسارے کا بجٹ ہوتا ہے اور یہ خسارہ کہاں سے پورا ہوگا، یعنی جتنی ہماری آمدن ہے اس سے اگر ہم نے زیادہ اخراجات کرنے ہیں تو وہ پیسے کہاں سے آئیں گے۔ تو آج ہم اس کے کچھ غیر روایتی طریقوں پر بات کریں گے کہ کہاں کہاں سے ہمیں یہ پیسے مل سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور موضوع ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر غربت یا معاشی حالات جو ہیں وہ ہمیشہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں خراب نظر آتے ہیں، لیکن اس کے باوجود پاکستان چل رہا ہے۔ ظاہر ہے اللہ کا فضل ہے، لیکن کچھ اور ایسی وجوہات بھی ہیں جن کی وجہ سے پاکستان کا نظام کسی نہ کسی طریقے سے چلتا رہتا ہے۔ بلکہ ہم پہلے اسی پہ بات کر لیتے ہیں جو بجٹ کے حوالے سے ہے، خسارے کے حوالے سے اس پہ بعد میں بات کریں گے۔ میں کچھ عرصہ پہلے دبئی میں تھا تو وہاں پر ایک فائنانشل کرائسس آ گیا اور بہت سارے بینک بند ہو گئے، بہت ساری کمپنیز ڈوب گئیں، اربوں ڈالرز لوگوں کے ڈوب گئے۔ تو وہاں پر ایک بحث ہو رہی تھی دوستوں کی محفل میں کہ یار یہ پاکستان کے بینک نہیں ڈوبتے، یا پاکستان کبھی نہیں اس طرح ہوا کہ پاکستان میں کہا گیا ہو کہ بھئی وہ ڈوب گئی ہیں چیزیں، یا جس طرح دیوالیہ ہوتا ہے اس طرح کی چیزیں۔ تو ایک دوست کہنے لگے کہ یار پاکستان میں ہے ہی کیا جو ڈوبے۔ تو مجھے بڑی حیرت ہوئی اور میں نے وہاں پہ یہ عرض کی، اور وہی پوائنٹس میں یہاں پہ بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں ایسا کیوں نہیں ہوتا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان بنیادی طور پر ایک امیر ملک ہے۔ اگر آپ تاریخ میں جائیں تو سکندر اعظم مقدونیہ سے، یونان سے چلا اور اس نے کہا کہ ہندوستان کو فتح کرنا میرا خواب ہے۔ بابر فرغانہ سے اٹھا اور اس نے کہا کہ ہندوستان کو فتح کرنا میرا خواب ہے۔ تو کیوں ان کا خواب تھا ہندوستان کو فتح کرنا آج سے صدیوں پہلے؟ کوئی ان کے ادھر کوئی باپ دادا کی قبریں تھیں، یا وہ کوئی ان کے باپ دادا ادھر سے گئے ہوئے تھے؟ اس خواب کی ایک ہی وجہ تھی کہ ہندوستان کے اندر جو وسائل تھے ان وسائل کے لیے وہ یہاں پر آتے تھے، اور یہی بنیادی موٹیو تھا ان کا یہاں پہ آنا۔ اب بھی جو ہمارا خطہ ہے ہندوستان پاکستان، یہ بہت امیر خطہ ہے، خاص طور پہ پاکستان کے اندر، کیونکہ کسی بھی معیشت کی جو بنیاد ہے وہ زراعت ہے، یا انسان کی جو ضرورت ہے وہ سب سے پہلے اس کی خوراک ہے، پھر اس کے کپڑے ہیں، پھر اس کی دیگر چیزیں آتی ہیں۔ اب میں تھوڑی سی بات کرتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو ہمارے لوگ رہتے ہیں، 24 کروڑ لوگ ہیں جتنے بھی، تو ان کی جو خوراک ہے وہ پاکستان کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ ہم خوراک میں خود کفیل ہیں۔ کبھی کبھار کوئی تھوڑی سی شارٹیج پیدا ہو نا، جس طرح گندم کی ہوئی پچھلے دنوں، تو پھر پتہ چلتا ہے کہ بھئی وہ چیزیں کیسے پوری ہوں گی، اور وہ ہم نہیں پوری کر پاتے۔ تو بنیادی طور پر ہم خوراک میں خود کفیل ہیں۔ ہماری گندم، ہماری سبزیات، ہمارے پھل، ہماری دیگر اجناس، وہ ساری یہاں پر پیدا ہوتی ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے کپڑا۔ کپڑے میں بھی ہم خود کفیل ہیں، ہماری کپاس یہاں پہ پیدا ہوتی ہے، ہماری ٹیکسٹائل یہاں پر موجود ہے، اور یہاں سے ہم ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں اپنی ضروریات۔ جوتے ہمارے اپنے یہاں پہ پروڈیوس ہوتے ہیں، دیگر ہماری ضرورت کی تمام اشیاء یہاں پر پیدا ہوتی ہیں پاکستان کے اندر۔ اور بہت سارے لوگ کاشتکاری سے وابستہ ہیں، تھوڑی بہت زمینیں ہیں ان کی، وہ اپنی خوراک وہاں سے پیدا کر رہے ہوتے ہیں۔ گوشت میں مشکلات ہیں انہیں، لیکن پھر بھی ان کا گزارا ہو رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور بہت اہم اور مزے کی بات ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو رہنے والے لوگ ہیں ان میں سے 70 سے 80% لوگوں کے گھر اپنے ہیں۔ آپ یورپ امریکہ میں جائیں تو وہاں پر سارے کرائے کے گھروں میں رہتے ہیں۔ تو یہ جو بنیادی فیسلٹیز ہمیں اویلیبل ہیں، ان کی وجہ سے ہم سروائیو کر رہے ہوتے ہیں، باوجود اس کے کہ ہماری حکومتیں صحیح پرفارم نہیں کر رہی ہوتی، یا اس میں ہمارا بھی ایک حصہ ہوتا ہے جو ٹیکس نہ دینے کی صورت میں ہے، یا دیگر وجوہات ہیں۔
تو یہ بنیادی وہ نقطے ہیں کہ پاکستان کے اندر ہر چیز موجود ہے اور وہ کہیں نہ کہیں استعمال ہو رہی ہے نا. اب ایک نمک کا ہی آپ دیکھ لیں کہ وہ کتنا شور مچا کہ جی ہمارا نمک سے انڈیا اتنا کما رہا ہے، فلانا اتنا کما رہا ہے. چلے ہم نہیں کما رہے ہیں، ہم اپنا نمک تو خود استعمال کر رہے ہیں، ہم اپنی دیگر جو چیزیں ہیں وہ تو خود استعمال کر رہے ہیں نا. باہر سے تو ہم منگواتے ہیں، یا پام آئل منگواتے ہیں، خوردنی تیل ہے ایک، اور اس کا بھی متبادل حالانکہ ہو سکتا ہے. دوسرا ہے تیل جو گاڑیوں میں استعمال ہوتا ہے، یا پھر جو لگژری آئٹمز ہیں یا ٹیکنالوجی کی آئٹمز ہیں وہ ہم باہر سے منگواتے ہیں. باقی تو ہماری بڑی مصنوعات یہیں پہ پیدا ہو رہی ہیں. اب آتے ہیں ہم دوسرے کی طرف ویڈیو کی، چونکہ وقت بھی ویڈیو کا کم ہوتا ہے. تو وہ ہے کہ یہ جو ہمارا بجٹ خسارہ ہے اس وقت نظر آ رہا ہے، تو یہ کیسے پورا ہوگا؟ روایتی طور پر تو اس نے پورا ہونا ہے کہ جی ہمیں جو باہر جو ہمارے لوگ ہیں وہ پیسے بھیجیں گے ریمیٹنسز، اور پھر ہماری کچھ برآمدات اللہ کرے بڑھ جائیں، یا پھر ہم IMF کی طرف جائیں گے یا کسی دوست ملک سے قرضہ لیں گے اور اس سے ہمارا یہ گیپ پورا کریں گے. تو کیا اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس کچھ ایسے طریقے ہیں؟ تو اس میں ایک طریقہ ضرور شیئر کرنا چاہوں گا، اور وہ طریقہ ہے ہمارا آن لائن جو کام کرنا کا طریقہ ہے، اور آن لائن جو ارننگ ہے اس کی طرف ہمارا ملک جا رہا ہے. اور اس کی اگر ہم سپیڈ بڑھا دیں تو یہ جو گیپ ہے ہم زیادہ تیزی سے شاید کور کر پائیں. ہمارے ملک کے اندر جو جتنے نوجوان ہیں وہ ڈگریز لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، ماسٹر کی کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، PhDs کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، پھر کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ نوکریوں کے انتظار میں. اس تمام یوتھ کو، اس تمام جو ہمارا ہیومن کیپٹل ہے، اس کو تھوڑی سی ٹریننگ کے ساتھ ہم آن لائن ورکنگ کی طرف ان کو لے جا سکتے ہیں، آن لائن بزنس کر سکتے ہیں، یہ آن لائن سروسز پرووائڈ کر سکتے ہیں، اور دیگر بہت سارے ایسے ای کامرس اور بہت سارے فورمز ہیں جن کے اوپر یہ کام کر سکتے ہیں. اس کے لیے اگر ہم ہر تحصیل لیول پر ملک کے اندر گورنمنٹ تھوڑے سے پیسے لگا کر ایک سینٹر بنا دے جہاں پر یہ ٹریننگ فری دی جا رہی ہوں، پھر وہ جو اکاؤنٹس بنانے ہوتے ہیں آن لائن اور اس طرح کے، اس کے اکاؤنٹ بنانے کی فیسلٹیز دی جا رہی ہوں، تو یہ کام بڑی تیزی کے ساتھ ہو سکتا ہے. گورنمنٹ کر رہی ہے، نیب ٹیک ہے اور دیگر اداروں کے ذریعے کر رہے ہیں، لیکن وہ پارٹ ٹائم بیسس پر ہے. ہر تحصیل میں ایک پرماننٹ ادارہ ہونا چاہیے جس کے اندر 10-20 لوگ بیٹھے ہوں، کمپیوٹرز لگے ہوں اور وہ ٹریننگ دے رہے ہوں، اور وہاں پر ہر کوئی جو بھی ٹریننگ لینا چاہتا ہے، جس وقت آنا چاہتا ہے وہ ٹریننگ لے، ان کو اسسٹنس فراہم کی جائے. تو میرے خیال میں اگر 6 مہینے کے اندر یہ بجٹ خسارہ پورا ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ بھی بہت سارے طریقے ہیں جو تھوڑے غیر روایتی ہیں، جس طرح ہم سیاحت کے بارے میں کہتے ہیں، یا سی پیک اگر جیسے بڑھتا ہے آگے تو سی پیک کے حوالے سے بھی ہم کافی ساری انکم ہمیں مل سکتی ہے. جیسے بارٹر ٹریڈ کا ہوا، وہ ایک بڑا اچھا انیشیٹو ہے. اس طرح کے بہت سارے طریقے ہیں، لیکن جو سب سے شارٹ کٹ نظر آتا ہے وہ یہ آن لائن بزنس اور آن لائن، کیونکہ آپ پاکستان کے اندر پاکستان کے کسی کونے میں بیٹھ کے، کچھ ایسا پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ قرآن اکیڈمیز جو بچیاں تھیں، بچے تھے، وہ دیہات میں بیٹھ کر چلا رہے تھے اور انہوں نے اس میں اچھا خاصا پیسہ کمایا. اسی طرح جو ڈفرینٹ سائٹس ہیں، فائبر ہے، ای لانس ہے، ای بے ہے، ان کے اوپر لوگ کام کر رہے ہیں. ایسا ایسا ہماری نوجوان ادھر جا رہے ہیں، لیکن ان کو اس کی ترغیب کی ضرورت ہے. وہ ڈگریز لے کے فارغ نہ بیٹھے رہے بلکہ کسی طرف جائیں اور تیزی کے ساتھ جائیں. یہ 2-3 مہینے میں اگر حکومت ایک موو چلائے اور اس طرح کے ادارے عارضی طور پر، جیسے ابھی چھٹیاں تھیں تو چھٹیوں کے 2 مہینے جو ہیں، جو ہماری اسکولوں کی اور کالجز کی بلڈنگ خالی پڑی ہوئی ہیں، وہاں پہ آپ 20-30-50 کمپیوٹر، یہ جو لیپ ٹاپ ہم بانٹ رہے ہیں وہ بانٹے بھی صحیح، لیکن 50-60 لیپ ٹاپ، 100 لیپ ٹاپ ہر تحصیل لیول پر رکھ دیں، اور وہاں پر ہمارے پاس جو ایکسپرٹس ہمارے IT کے شعبوں میں یا ایون ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز کے اندر موجود ہیں، ان کو ایک ٹارگٹ دے کے، ایک سلیبس دے کے لگا دیں کہ 2 مہینے کے اندر آپ نے ہر تحصیل میں سے اتنے ہزار لوگ جو ہیں وہ ٹرین کر دینے ہیں، اور ان کو آگے پھر رہنمائی بھی دینی ہے. تو یہ 2 مہینے میں یہ کام شروع ہو سکتا ہے، اور اگلے 2 مہینے میں اس کے ریزلٹس آنا شروع ہو جائیں گے. اور بھی بہت ساری ایسی باتیں ہیں، انشاءاللہ ہم ٹیکس سسٹم کے حوالے سے بھی بات کریں گے. فی الحال اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا. آپ سب کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.